مدینے والوں کے لیے وہ بشیر نامی شخص جو اطلاع دے رہا تھا، اس نے کہا مدینے والوں مدینہ اجڑ گیا، مدینے کے وارث واپس آ گئے۔ تو مخدومہ نے کہا اے مسافر، یہ اعلان تو خود جانتا ہے یا سنا سنایا کر رہا ہے؟ کہا نہیں میں جانتا ہوں، مدینے کے سردار اجڑ گئے، وہ اس دنیا سے شہید ہو۔ کہا میری بات سنو، یہ بتا کون کون آیا ہے؟ انہوں نے کہا سارے شہید ہو گئے۔ تو کہا یہ بتا حسین آئے؟ کہا نہیں آئے۔ کہا بی بی نے ٹھنڈی سانس لی، کہا وہ تو شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے۔ بی بی نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا اچھا اس کا مطلب ہے پھر عباس چھوڑ گیا ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، عباس چھوڑا نہیں، عباس تو پہلے شہید ہو۔ کہتی ہے میں نہیں مانتی میرا عباس لاکھوں سے شہید ہو جائے۔ مانتی نا، جس ناز سے پالا تھا، جس نخرے سے پالا تھا، جیسے تربیت کی تھی، کہا میں مان نہیں سکتی میرا عباس کسی سے مارا جائے؟ کہا نہیں، عباس کے پہلے بازو قلم ہو گئے تھے، عباس پہلے شہید ہو گئے۔ اچھا، کہا میں خاتون ہوں تو شاہ سوار ہے، یہ بتا جس شاہ سوار کے بازو قلم ہو جائے، بازو نہ ہو، وہ سین سے زمین پہ کیسے آتا ہے؟ وہ بہاری یہ کہتا ہے مخدومہ جس طرح 11 محرم کو بی بی زینب اونٹ سے زمین پہ آئی، اس طرح عباس زید سے زمین پہ آئے۔ کہا بی بی زینب کے بازو قلم ہو گئے تھے؟ کہا قلم نہیں ہوئے تھے، بلکہ بی بی زینب کے بازو پسے گردن باندھے ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اس دین مبین اسلام کی خاطر کیا قربانیاں پیش ہوئی، کجا غیرت، کجا بطول کی بیٹیاں، اور کجا کوفہ اور شام کے بازار، کجا یزید فاصل کا دربار۔ خالق کائنات ان کے توسط سے، ان کی مہربانیوں سے، ان کے وسیلے سے ہمارے بھائی غلام شبیر صاحب کے والدین، بزرگان، عزیزان جو اس دنیا سے رخصت، ان تمام کی مغفرت فرمائے، ان کی قبول پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، حاضرین کی جتنے مرحوم ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہمیں ان پنجتن پاک، ان 12 امام 14 معصوم سے تمثل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے مل کر کہیں یا وَيَا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ